گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ سلسلے میں ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ بالخصوص آج ہم وطر کے حوالے سے کلام کریں گے کہ نماز عشاء میں جب ہم وطر پڑھتے ہیں، شریعت میں اس کے کیا احکام ہیں، اس کا کیا انداز پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا اس کی صورتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم کلام کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہوا کہ اس نے ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی کہ جس میں لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش بوقت افطار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر عید کی رات آئی جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب انعام کی رات۔ تو یہ وہ رات تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ ہمیں ماہ رمضان اور اس کے بعد عید جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ہماری زندگی میں بار بار یہ لمحے آتے رہیں، آمین آمین، اور ہم اس کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ وطر پر تو کلام کریں گے آپ، وہ جو ماضی کے تجربات ہیں ہمارے، ہوا وہی، جی مسجدیں وہی خالی ہو گئیں، بالکل بالکل، اور چینج نہیں آیا۔ جو چینج ہم چاہتے ہیں، یعنی رمضان کا جو اصل مقصد قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، تو رمضان کا مہینہ پا رہی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی۔ وہی مسجدیں اپنی اصل کنڈیشن پہ آ گئیں۔ تقریباً عید والے دن ہی اگر دیکھ لیں، عید کی نماز کے بعد جو ظہر کی نماز ہوئی، صحیح، عید کی نماز واجب تھی، ٹھیک، ظہر کی نماز فرض۔ صحیح، اب فرض نماز ادا کرنے میں وہ نمازیوں کی کثرت نہیں تھی صحیح، جو عید کی نماز میں تھی۔ بلا مبالغہ، چھوٹی مسجد ہوں یا بڑی، جہاں پر بھی عید کی نماز کی تقریب ہوئی ہوگی، اہتمام کیا گیا ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجدیں فل ہو گئی ہوں گی، اوپر والی منزل وہ بھی فل ہو گئی ہوگی، حتیٰ کہ بعض مساجد میں باہر روڈ پر بھی کناتے لگا کر روڈ روک کر صفیں بچھا کر نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن وہی عید کا دن جب ظہر کی نماز پڑھی گئی تو وہ گنے چنے نمازی، بلکہ شاید جو نمازی آتے بھی ہیں ان میں بھی ایک تعداد کم ہو جاتی ہے، صحیح، کہ وہ عید کی گہما گہمی میں، کھانے پینے میں، اسی طرح کوئی مہمان بن کے کہیں جا رہا ہے تو کوئی میزبان بنا ہوا ہے، اس کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے، تو بس یہ مہمان نوازی کی گہما گہمیاں اور عید کی تفریح جگہوں پہ جانا، بس یہ ان چیزوں میں ہی ایک طرح سے اکثریت قوم کی کھو گئی۔ اور نماز ظہر جو ہوئی تو اس میں نمازیوں کی گنی چنی تعداد تھی، بہت کم، یعنی وہ نمازی عام طور پہ مسجد میں رہ جاتے ہیں جو پکے نمازی، وہ کہیں نہیں جاتے، سردی گرمی خزاں بہار، وہ پکے نمازی ہر وقت کے وہی نمازی نظر آئے۔ لیکن جو ایک نئے نمازیوں کا ایک جوش تھا، نئے چہرے مسجدوں میں نظر آ رہے تھے، تو وہ چہرے پھر دوبارہ غائب ہو گئے۔ اللہ کرے کہ یہ سارے چہرے مسجد کا رخ کر لیں۔
حالانکہ مفتی صاحب لاکھوں بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں پورے ملک میں اگر ہم شمار کریں تو لاکھوں اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہوگا مسجدوں میں. بالکل بالکل اگر یہی مسجد میں آ جاتے بالکل تو شاید مسجدیں کچھ مزید آباد ہو ایک جاتی. نارمل مسجد بھی اگر کوئی چھوٹی مسجد ہے اس میں 20-25 تو معتکفین اب بیٹھنے لگے ہیں. صحیح. وہ بڑی مساجد میں تو 150 100 یہ تقریباً تعداد ہوتی ہی ہے. جی تو اگر یہی معتکفین بھی اگر مسجد کی زینت بنتے صحیح اور کم از کم ایک کو، اب تو یہ مسجد میں نہیں معتکف نہ رہے، مسجد سے باہر ہیں، باہر سے لوگوں کو نمازی بنانے کا ایک ذہن. اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف میں بسا اوقات یہ ذہن ملتا بھی نہیں ہے. صحیح. بس وہ اپنی میں ہی جتنی عبادت ہم کر رہے ہیں اسی عبادت میں اپنی طرف ہی توجہ ہوتی ہے اور عبادت کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کو نمازی بنانا، دوسرے کو نیک بنانا، یہ دھن جو ہے نا یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے. صحیح بات. اب یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جہاں اعتکاف کے سلسلے ہیں تو وہاں پہ الحمدللہ یہ ذہن ملتا بھی ہے کہ معتکفین کو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کو ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جاتا ہے. صحیح. اور الحمدللہ ایک تبدیلی آتی بھی ہے. خود ہمارے ایک کزن ہے، 20 یا 22 سال شاید ان کی عمر ہوگی، پہلی مرتبہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. اور اعتکاف میں بیٹھنے کا ذہن ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ ان کو موقع ملا، اعتکاف میں بیٹھے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ان کا یہ ذہن تھا کہ میں نے اعتکاف میں بیٹھنے میں بہت دیر کر دی، اللہ میں پہلے کیوں نہیں بیٹھا. اور ماشاءاللہ میں ان کی گفتگو میں واقعی تبدیلی محسوس کر رہا تھا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی اس طرح کے کلمات نکل رہے ہیں کہ جو الحمدللہ مدنی ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والوں کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں. تو 10 دن کے اندر ان کی زبان پہ دعوت اسلامی والے انداز والی گفتگو جاری ہو گئی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب 10 دن میں اتنی تبدیلی آئی ہے، اور اگر وہ مدنی مرکز سے، ان کے علاقے میں مدنی مرکز بھی ہے فیضان مدینہ کے نام سے، ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، حیدرآباد لطیف آباد 4 نمبر. تو وہاں اگر وہ امید ہے کہ لگے رہیں، مسجد سے اپنا لگاؤ رکھیں اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، تو انشاءاللہ وہی اپنے علاقے میں انشاءاللہ مدنی بہاریں لے آئیں گے. انشاءاللہ. تو اس طرح ہر معتکف جو مدنی مرکز سے یا دعوت اسلامی کے جہاں بھی مساجد میں معتکفین ہیں وہاں بیٹھے ہیں، یہ ذہن لے کر اگر وہ اٹھیں نا، تو انشاءاللہ ہماری وہ مساجد جس کا آج ہم نے ابھی اس سلسلے میں ذکر کیا کہ وہ سونا سونا، صحیح بات، وہ نا سب سما ہو گیا سونا سونا، تو اب وہ والی بات جو نا نظر آ رہی ہے. صحیح. مسجدیں جوک در جوک آتے نمازی، وہ کم ہو گیا نمازوں کا جذبہ، یعنی وہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان کے الوداع کے متعلق جو اشعار ہیں، وہ اشعار صرف یہی نہیں ہے کہ صرف رونا، اس کے اندر جو نا ایک امت کو درد بھی دیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان آیا، ہمیں عبادت کے قریب لے کر آ گیا، ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن اب یہ ماہ رمضان جا رہا ہے، ہمیں گویا ایک عبادت کا ڈھنگ سکھا کے چلا گیا، ہماری نماز کی یہ عادت ڈلوا دی اس نے. اب اس عادت کو ہم نے قبر تک اپنے ساتھ لے کر جانا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ بس اچھے ماحول سے جیسے انسان تھوڑا سا دور ہوتا ہے، شیطان اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے. تو اس طرح شیطان اور اپنے قریب کر کے نیکیوں سے دور اور گناہ کرنے پہ اس کو مجبور کر دیتا ہے. تو اچھے ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح علم دین بھی بڑھتا رہے گا، عمل کا جذبہ بھی بڑھے گا. اور یہ جو مسجد بھرو تحریک دعوت اسلامی ایک عزم لیے ہے کہ مسجد بھرو تحریک میں شامل ہونا ہے، تو اس میں ایک اپنے خود بھی نمازوں کی پابندی اور دوسروں کو بھی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہوئے کم از کم ایک کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے، پیارے بھائی آ جائیں نماز کے لیے. ایک دفعہ بولنے سے اگر وہ اس کا ذہن نہیں بنا، دوسری تیسری ایک ہدف بنائیں کہ مجھے روز کم سے کم 5 نمازیوں کو، یہ نہیں تو 4 یا 3 یا 2، ایک کو نماز کی دعوت دینی ہے. تو انشاءاللہ 5 کو دعوت دیں گے، ایک آدھ کا ذہن بنتا رہے گا اور شمع سے شمع جلتی رہتی ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے. تو اس چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، روشنی پھیلے گی. نمازی اگر نماز کے لیے آ رہا ہے، کوئی محنت والا کام بھی نہیں ہے. آتے ہوئے صرف اتنا کہنا ہے کہ پیارے بھائی آؤ نماز کے لیے، تو آج نہیں کل اس کا ذہن ضرور بنے گا. دل چوٹ کھاتا ہے. اور ایک مسلمان ہے تو نصیحت کرو، تو نصیحت کرنے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں، محبت بھرے انداز میں نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو ہماری مسجدیں آباد ہوتی رہیں گی.
دعوت اسلامی نے الحمدللہ اسی ایک عزم کو لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آج دیکھ لیں مساجد میں جو اس وقت بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں, جی تو الحمدللہ اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر دعوت اسلامی کی کوششیں بھی ہیں. الحمدللہ جو معتکفین میں ایک جذبہ ہے, جو اب سینکڑوں معتکفین بڑی مساجد میں بیٹھنے لگے ہیں, تو یہی بڑی مساجد کے کمیٹی کے اراکین یہ اگر 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو خالی ہوتی نہیں مسجد. تین مساجد میں باقاعدہ منت سماجت کر کے, جو ہم جو سنتے ہیں کہ منت سماجت کر کے بڑے بوڑھوں کو راضی کر کے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, ایسا ماحول تھا. لیکن اب الحمدللہ نوجوان طبقہ اعتکاف کی طرف مائل ہوا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے جو بھی ارشاد فرمایا, یہ ایک درد ہے ہمارا. اس درد کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں مسجدیں آباد تھیں, مسجدیں بھری ہوئی تھیں. اس مبارک مہینے کے رخصت ہوتے ہی مسجدیں ویران ہو گئیں. فجر کی نماز میں وہی مطلب پہلے جیسا حال ہو گیا. تو جو ناظرین اس وقت شامل سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ان کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ اپنے گھر کے جو آپ کے مرد حضرات ہیں جو سن رہے ہیں, ان سے میری مدنی التجا ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. اور اسی طرح جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, جو بھی جن کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے, شرعاً واجب ہوتا ہے نماز کے لیے, تو آپ ان کو مسجد میں بھیجیں تاکہ مسجد آباد ہوں, اللہ کا گھر آباد ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی برکتیں ملیں گی. آئیے ہم آپ کو بھی شامل کرتے ہیں, آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی, سورت بھی نہیں ملائی اور دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی, تو کیا وہ سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی یا وہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ اب ان کا سوال یہ ہے کہ تیسری رکعت میں وہ کھڑا ہو گیا وتر کی, سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی, سورت بھی نہیں پڑھی, دعائے قنوت بھی نہیں پڑھا, تو اس نے کیا کیا؟ صحیح, مطلب وہ کھڑا جو ہوا ہے وہ کھڑا ہوتی اب کیا ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, غالباً دعائے قنوت پڑھ لی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی ایسی کچھ نہ کچھ تو ممکن ہے. تینوں چیزیں چھوڑ دے ایسا تو شاید مشکل نظر آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی, سورت نہیں پڑھی ہوگی, رکوع میں چلا گیا. صحیح. یا سورہ فاتحہ سورت پڑھ لی اور دعائے قنوت پڑھنا رہ گیا اور رکوع میں چلا گیا. تو بہرحال اگر ایسا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا, تو اگر کسی نے سورت نہ پڑھی ہو اور رکوع میں چلے جائے تو اس کو حکم ہے کہ واپس آئے گا وہ. صحیح. اب وہ واپس آ کے جو سورت اس نے چھوڑی ہے اس سورت کی تلاوت کرے گا, اور چونکہ اس موقع پہ دعائے قنوت پڑھنا بھی یہ واجب ہے اور اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. صحیح. تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر کوئی رکوع میں چلا گیا ہے, سورت چھوڑ دی, تو تھوڑا سا یہ مسئلہ ایک طرح سے پیچیدہ ہے, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. تو سورہ فاتحہ اگر پڑھی اور رکوع میں چلا گیا, تیسری رکعت وتر کی, سورت بھی چھوڑ دی, دعائے قنوت بھی چھوڑ دی, تو سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے. اور اس موقع پر اگر کسی نے سورت چھوڑ دی ہو اور رکوع میں چلا جائے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ رکوع سے واپس قیام کی طرف آئے اور سورت پڑھے. سورت پڑھنے کے بعد اب چونکہ اس کے لیے موقع ہے دعائے قنوت کا, یہ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہ سنت, اور اللہ اکبر کہنا واجب ہے, جس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے, دعائے قنوت پڑھے اور اپنا رکوع سجود کر کے تیسری رکعت کو مکمل کریں. لیکن چونکہ سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں کوئی اجنبی چیز گیپ نہ ہو, تو یہاں پہ رکوع آ گیا تھا, سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے میں تاخیر ہوئی, تو سجدہ سہو لازم ہوگا. سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا. اب اس کو دوسری صورت یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھی, سورت بھی پڑھی اور دعائے قنوت پڑھنا یاد نہ رہا اور رکوع میں چلا گیا, تو اگر کوئی نمازی دعائے قنوت کسی کو پڑھنا یاد نہ رہا اور وہ رکوع میں چلا جاتا ہے, تو اس کو یہ حکم ہے کہ رکوع میں ہی رہے. صحیح. اب دعائے قنوت کو رکوع میں نہیں پڑھنا, نہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس آنا ہے. صحیح. یہ دعائے قنوت کا جو واجب چھوٹا ہے, اس واجب کی تلافی سجدہ سہو سے ممکن ہے. ٹھیک. ابھی اپنی اسی رکعت کو جاری رکھیں, رکوع میں رہیں, قوما کریں, سجدوں میں جائیں, اتحیات میں بیٹھیں. اتحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد پھر یہ سجدہ سہو کریں اور نماز کو اختتام کی طرف لے جائیں. تو اس طرح بھی نماز ان کی درست ہو جائے گی.
مدنی چینل کے ناظرین دعائے قنوت کے حوالے سے جواب دیا. انشاءاللہ اگلی کال کو بھی شامل کرتے ہیں. میں حمزہ علی اتاری باب الاسلام سندھ میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے 30 دن مدینے میں گزار کر آئے اور پھر وہ اپنے شہر میں واپس لوٹ جائے اور وہاں پر رمضان کے 29 ہی روزے ہوئے ہوں، تو آیا وہ 30 روزے جو مدینہ مبارک مدینہ شریف کے اندر جو اس نے پورے کیے وہ اپنے شہر میں آ کر وہ مزید روزے رکھے گا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے موقع پر بھی آج کل یہ بہت زیادہ ہونے بھی لگا ہے جی. جب سے عرب شریف اور پاک و ہند کے دن دن کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اب اس میں حکم شرع یہ ہے کہ جس نے 30 روزے رکھ لیے ہیں، جیسے مدینہ شریف میں 30 روزے ماہ رمضان مبارک کے رکھ لیے، اب وہاں سے وہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر 29 رمضان چل رہا ہے اور اگلا دن 30واں رمضان ہونے کا امکان رہتا ہے، تو 30واں روزہ یہ وہاں سے رکھتے ہوئے آئے، یہاں 29 چل رہا ہے، تو یہاں پہ ان کے غروب آفتاب پہ افطاری انہوں نے کر لیا، ان کے 30 پورے، یہاں والوں کے 29 پورے ہو گئے، اور اگلا دن مزید ہمیں یہاں پاک و ہند والوں کو ملے گا، ایک دن کا مل گیا، تو اگلا دن ان کا کہلائے گا 31واں روزہ. صحیح ہے. اور یہاں والوں کا وہ 30واں روزہ ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں ان پر یہ 30 پورے کرنے کے بعد 31واں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں مسلمان روزے رکھ رہے ہوں وہاں تم بھی روزے رکھو، جہاں مسلمان افطار کریں یعنی عید منائیں تو ان کے ساتھ عید میں شامل ہو جائیں. تو اب چونکہ 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہینوں کی گنتی کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ انگلیاں کھول کے ارشاد فرمایا کہ مہینہ اس طرح ہے، 10 دفعہ یعنی 10 انگلیوں کو یوں کھولا ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. ٹھیک. تو یہ 30 دن کی تعداد بن گئی. پھر دوبارہ فرمائے گا مہینہ اس طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ 5 انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی کھولی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ میں ایک انگلی کو انگوٹھے کو کم کر کے فرمائے اس طرح. ٹھیک. تو یہ 29 تو یعنی 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا. تو 31 دن مہینے میں نہیں ہوتے، اور مہینہ جس میں روزے فرض ہیں وہ شہر رمضان ہے. ٹھیک ہے. اب وہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اس سے زیادہ 31 کا یا کم 28 کا نہیں ہو سکتا. تو 30 کی گنتی انہوں نے پوری کر لی ہے، اب ان کے لیے 31واں روزہ رکھنا یہ لازم نہیں. لیکن چونکہ جس مقام پہ اب آ گئے ہوں گے، یہاں 29 پورے کرنے کے بعد کل 30واں روزہ رکھا جا رہا ہوگا، تو احترام رمضان کے پیش نظر ان کو روزہ رکھنے کا وہ نفلی روزہ ہوگا، ان کے لیے وہ فرض روزہ نہیں ہوگا، لیکن احترام رمضان میں ان کو روزہ رکھنا ہوگا. ٹھیک. تو ہمارے ایسے ناظرین کے جو عرب شریف جن کا آنا جانا ہے، یعنی وہ مہینے کی جو گنتی ہے 30 کی، اس کو اگر پورا کر لیں گے تو ان کے لیے رمضان کا مہینہ پورا ہو گیا. اب اسی طرح یہاں سے فرض کر لیں کہ یہاں والا جب وہاں جائے گا تو ایک دن کے اگر ڈیفرنس ہم لیں، وہاں 29 رمضان ہوئے اور یہاں 28واں روزہ چل رہا ہے، وہاں 29واں، اور بالفرض چاند کی رویت ہو گئی، جسے اس دفعہ 29 رمضان پہ ہی وہاں رویت ہلال کا حکم ہوا. اب وہاں اگلے دن عید کا ہے. اب یہاں سے اگر کوئی وہاں پہنچا ہے عمرے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے چونکہ ایک دن بعد روزہ شروع ہوا تھا، تو یہ روزے کاؤنٹ کرے تو وہاں 29 پورے ہوئے، یہاں اس کا 28 روزے پورے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر وہاں پہ 30ویں دن عید ہو گئی، وہ 30واں دن یکم شوال تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں عید کا حکم ہوا اور عید منائی جا رہی ہے. اب یہ نہ سمجھے یہاں پاکستان سے جانے والا عمرہ کرنے والا کہ میرے تو ابھی 28 روزے ہوئے ہیں، میں ابھی ایک روزہ اور رکھوں گا. اس کو ان مسلمانوں کے ساتھ چونکہ وہاں پہ روزہ افطار ہو چکا، افطار سے میرا روزہ چھوڑ کے اب وہ عید منا رہے ہیں، تو اب یہاں والے مسلمان کو چاہیے، پاک و ہند والے کو، کہ وہ بھی ان کے ساتھ عید میں شامل ہو جائے. لیکن اس کے چونکہ 28 روزے ہوئے ہیں اور 28 روزے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو وہاں پر پھر ایک دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی تاکہ 29 روزے پورے ہو جائیں. ماشاءاللہ، بہت پیارا، بڑا علمی جواب ہمیں مل گیا، اور کافی کنفیوژن جو تھی وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو گئی ہوگی. مزید جو وطر کے حوالے سے آپ بتانا چاہ رہے تھے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب وطر کے حوالے سے یہ ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے. ٹھیک. اور وطر کی نماز اگر قضا ہو گئی، جیسے قضاء عمری جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اگر کسی نے کئی سالوں سے نمازیں نہیں پڑھی، تو جہاں عشاء نہیں پڑھی تو وطر بھی نہیں پڑھی. تو اب اس کو جہاں 5 نمازوں کی قضا ادا کرنی ہے، وہیں وطر کی بھی نماز
پڑھنی ہوگی. 3 رکعت وطر وہ بھی ادا کرے گا. اور وطر کی نماز کا جو وقت ہے یہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. تو عشاء کے فرض ادا کر لیے, اب وطر کا وقت شروع ہو گیا. اب اس کا وقت آخر تک رہتا ہے صبح صادق تک. صحیح. جس ٹائم ابھی ہم نے رمضان میں سحری کا وقت جو ختم ہوتا تھا اور ہم سحری کھانا روک دیا کرتے تھے, وہ اصل وقت ہے صبح صادق. تو صبح صادق ہوتے ہی عشاء کا وقت ختم اور فجر کا وقت شروع. تو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے صبح صادق تک یہ وطر کا وقت ہوتا ہے, لیکن شروع یہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد ہوگا. اب کوئی رات کو بالفرض جماعت نکل گئی, اب وہ رات کو 12 بجے اگر عشاء کے فرض ادا کرتا ہے تو عشاء کے فرضوں سے پہلے, اب وہ یہ نہیں کہ 9 بجے 9:15 بجے ہمارے علاقوں میں عشاء ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, تو چلو پہلے میں وطر پڑھ لیتا ہوں بعد میں عشاء پڑھ لوں گا, تو اس طرح وطر ادا نہیں ہوں گے. پہلے عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں, اس کے بعد میں اب یہ وطر پڑھے گا تو وطر مانے جائیں گے, اور فرضوں سے پہلے اگر وطر پڑھ لیے تو وہ وطر قابل قبول نہیں ہے, یعنی وطر سے واجب ادا نہیں ہوگا اس طرح. تو اس کا وقت اور پھر اس کا افضل وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سو کر اٹھنے پر قادر ہو. یعنی اگر کسی کو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد وہ سو جائے, سونے کے بعد اس کو اتنی اپنے بارے میں قدرت حاصل ہے کہ میں الارم وغیرہ لگا کے سوؤں گا اور یہ الارم کی آواز سے اٹھ جاؤں گا اور صبح صادق سے پہلے پہلے میں اٹھ کر وطر کو ادا کر لوں گا, تو اس کا افضل وقت یہی ہے کہ پچھلی رات میں اٹھ کر تہجد ادا کرے پھر وطر ادا کرے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے صبح صادق اس ٹائم اگر ہو رہی ہے 4:20 پہ ہو رہی ہے, تو آخری پہر یہ جو آخری ٹائم ہے, تو اس آخری پہر میں اٹھے مثلا 3:30 بجے 3:45 بجے اس ٹائم اٹھ کر پہلے تہجد کی نماز ادا کر لے. اور تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں, زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں. یہ تہجد کی نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ فرض تھی, اور ہم امتیوں کے لیے فرض نہیں ہے, لیکن سنت مستحبہ ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, اور اللہ والے پڑھتے بھی ہیں راتوں کو اٹھ کے. تو بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ وطر کی نماز کو عشاء کے فرضوں کے فوراً بعد نہ پڑھے, عشاء کے فرض پڑھے, سنت پڑھے, سنت پڑھنے کے بعد ابھی وطر ادا نہ کرے, اور جس کو اٹھنے پہ قدرت ہے وہ وطر کی نماز کو رات کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیں, اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پہلے تہجد کی نماز ادا کرے, 2 4 6 8 جتنی یہ پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد میں وطر کی 3 رکعت ادا کریں. لیکن یہ اس کے لیے کہ جو اٹھنے پہ قدرت رکھتا ہوں. اب یہ نہیں کہ جوش اور جذبہ لے کر ہم سو گئے کہ اب وطر میں آخری پہر میں پڑھوں گا, پتہ چلا وہ آخری پہر نصیب نہ ہوا, فجر کا وقت شروع ہو گیا, فجر کا بھی مسئلہ ہو گیا, فجر بھی آزمائش میں نہ آ جائے. تو ایسی صورت میں تہجد کو پھر عشاء کے ساتھ پڑھ لینا ہی بہتر ہے ایسے شخص کے لیے, ورنہ افضل وقت وہی ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور, میں بلوچستان کے شہر صحبت پور سے عبد الرحمان اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میرا صحبت پور سے ٹرانسفر ہوا ہے تقریباً اپنے گاؤں سے 150 کلومیٹر دور سبی شہر. تو وہاں یہ ٹرانسفر میرا پتہ نہیں کتنے ماہ کے لیے ہے یا کتنے سالوں کے لیے ہے, لیکن مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں ویکینڈ پہ ہر ہفتے گھر آتا رہتا ہوں. میں ہفتے سے زیادہ وہاں سبی میں نہیں ٹھہرتا. اب گزارش یہ ہے کہ مجھے وہاں پہ جو میں یہ یعنی سوموار سے لے کر جمعہ شریف تک میں وہاں پہ ہوتا ہوں, مجھے جو نمازیں ہیں وہاں پہ کیا سفری پڑھنی پڑیں گی یا پوری پڑھنی گی؟ جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں, اللہم آمین. جی, اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے گاؤں سے سبی 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتے ہیں, اور ایک ہفتے سے زیادہ وہاں رکتے بھی نہیں ہیں. پیر کے دن سے لے کر جمعے کے دن تک 5 دن سمجھو وہاں پہ ہوتے ہیں, اور بقیہ 2 دن اپنے گھر پہ گزارتے ہیں. تو یہ جب اپنے گھر پہ ہوں گے تو یہ مقیم ہیں اور یہ پوری نمازیں پڑھیں گے, اور جب یہ سبی پہنچیں گے تو 5 دن کی نیت سے یہ گئے ہیں, اور مسافت بھی شرعی مسافت سے زیادہ ہے, 92 کلومیٹر سے زائد. اگر کوئی اپنے شہر سے دور کسی دوسرے علاقے گاؤں شہر میں جاتا ہے تو 15 دن سے کم کی اگر اس کی وہاں رہنے کی نیت ہو تو وہ مسافر ہو جاتا ہے, اور سفر کے مطابق وہ قصر کرے گا, یعنی 4 رکعت والی فرض نمازوں کو 2 رکعت کر کے ادا کرے گا. جیسے
ظہر کے 4 فرض کو 2 فرض پڑھے گا، عصر کے 4 فرضوں کو 2 فرض پڑھے گا، عشاء کے 4 فرضوں کو 2 فرض کر کے پڑھے گا، بقیہ مغرب اس کو 3 پڑھا جائے گا، فجر کو 2 ہی پڑھا جائے گا، لیکن جو سنتیں ہیں جی وہ 4 سنتیں وہ 4 ہی پڑھی جائیں گی۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ان سبی میں وہاں کے مقیم کسی امام جو امام جماعت سے پڑھنے کا تو ہم جماعت دیں سے گے۔ پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے وہاں پڑھنے میں کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے صحیح، تو پھر جماعت سے وہاں نماز پڑھیں ٹھیک ہے، اور جماعت کے ساتھ 4 رکعت پڑھیں۔ ہاں اگر کبھی جماعت رہ گئی یا اس علاقے میں جو جماعت ہے وہ اس میں امام میں کوئی ایسی شرعی خامی ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ ہو تو پھر یہ تنہا پڑھیں صحیح، اور 4 کی جگہ ظہر عصر عشاء کے فرضوں کو 2 دو رکعت پڑھیں۔ ادا کریں گے۔ ٹھیک، تو یہ وہاں پہ مسافر رہیں گے جب تک، چاہے یہ سالوں سال اگر ان کی یہی روٹین رہے گی تو یہ سبی میں وہاں پہ مسافر ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علیم اتاری کاریا مٹھیا سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ جماعت کے دوران امام صاحب جب درمیانی تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تیسری رکعت کے لیے اگر ان کو اٹھنا یاد نہ رہے تو مقتدی لقمہ دے یا نہ دے، اور اگر دے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی علیم بھائی انشاءاللہ زوال عرض کرتے ہیں۔ جی، لقمہ دینے کے احکام۔ مطلب دوسری رکعت میں امام صاحب بیٹھ گئے، تیسری کے لیے کھڑا ہونا ان کو یاد نہیں آ رہا، قریب ہے کہ سلام پھیر دیں گے۔ ہاں تو اس میں یہ ہے کہ جب تک یعنی مقتدی یہ تصور نہ کرے کہ میں نے اتحیات پڑھ لی تو امام نے بھی اتحیات پڑھ لی ہوگی، اب وہ درود شریف پڑھ رہا ہوگا۔ صحیح، ممکن ہے کہ امام صاحب اتحیات آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں صحیح، اور ہم مقتدی جلدی پڑھ چکے ہوں، ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ امام صاحب بہت دیر ہو گئی، اور ممکن ہے یہ بھی ہو جو ان کے ذہن میں خدشہ آئے گا کہ اب امام صاحب نے درود شریف شروع کر دیا، اب درود شریف کے بعد دعا بھی پڑھنا شروع کر دی، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب تک امام سلام کے الفاظ نہ پھیرے، سلام کے الفاظ نہ کہے، اس وقت تک اس کو لقمہ نہ دیا جائے۔ جیسے ہی وہ سلام کے الفاظ پھیرنا شروع کرے السلام علیکم تو فوراً اس کو لقمہ دیں اللہ اکبر، تو اب وہ امام کو چاہیے کہ ایسے موقع پہ کھڑا ہو جائے۔ تو ابھی امام نے سلام نہ پھیرا ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے ہی اس کو لقمہ دے دینا، یہ بے محل لقمہ دینا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ امام اتحیات آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اتحیات مکمل ہو گئی، اب امام صاحب کہیں سلام پھیرنے کی طرف تو نہیں جا رہے، تو ایک یہ احتمال ہے، یعنی سلام پھیرنے کا انتظار کرنا پڑے گا، سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب وہ سلام پھیرنے لگیں، ممکن ہے سلام پھیرنے تک نوبت ہی نہ آئے، امام کو خود ہی یاد آ جائے، صحیح، ہو سکتا ہے وہ اتحیات آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہو اور ابھی ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی انہوں نے نہ پڑھا ہو، صحیح، اور ہم سمجھیں کہ وہ تاخیر ہو گئی، کہیں یہ سلام تو نہیں پھیر دیں گے، تو یہ احتمال ہے۔ اس بنا پہ مقتدیوں کو چاہیے فوراً لقمہ نہ دیں، امام جیسے ہی سلام پھیرنے لگے اب فوراً لقمہ دیں، اور امام کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت کو ادا کرے وطر کی، یا مغرب کی نماز کو لے لیں، سیم یہی معاملہ مغرب کی نماز میں بھی ہو سکتا ہے، تو امام اپنی تیسری رکعت ادا کرے، اس کے بعد میں پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، بشرط یہ کہ اب چونکہ یہ سلام پھیرنے کے وقت یہ لقمہ دے گا تو اس صورت میں یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بے محل جو ہے لقمہ ہوا، اگر پہلے ہم نے دے دیا سلام سے پہلے، جی جی، تو لقمہ دینے والے کے لیے کچھ اس میں ہے؟ اس میں یہ ہے، دیکھیں لقمہ دراصل یہ کلام ہے، کلام ان معنوں میں کہ ہم امام کو گویا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، آپ کھڑے ہو جائیں، صحیح، یہ گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ اب اس کے لیے الفاظ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا جو مناسب کلمات ہوتے ہیں تو ان کلمات کے ذریعے ہم نے اس کو لقمہ دینا ہے۔ اب گویا یہ کلمات ان الفاظوں کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہو جائیں، آپ بھول گئے، جب ہم یہ کلام ہے اور اس موقع پہ لقمہ دینا، یہ اس میں کلام ہونا ظاہر ہے، لیکن اس کلام کو شریعت نے ذکر کے الفاظوں میں ڈھال دیا کہ آپ ذکر کے الفاظ کے ذریعے، یہ نماز کا ایک احترام بھی ہے کہ اس میں بالکل خالص کلام نہ کیا جائے، تو اس میں ذکر پر مشتمل ایک کلام بھی ہو گیا، تو اب یہ کلام کرنے کی گنجائش نماز میں ابتدا اسلام میں تھی، لیکن اس کے بعد پھر کلام کرنے سے منع کر دیا، اب کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اگر میں اکیلے نماز پڑھوں اور کلام گفتگو کرنے لگ جاؤں تو میری نماز ٹوٹ جائے گی، تو یہی حال مقتدی کا ہے کہ جب وہ بے محل لقمہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقتدی امام سے گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے،
وہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کی نماز کلام کرنے سے ٹوٹی لقمہ دینے کی وجہ سے, تو امام نے اگر بے محل لقمہ لے لیا تو امام کی بھی نماز ٹوٹنے کا حکم دیا جاتا ہے. پھر سارے مقتدیوں کی نمازوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر مقتدیوں کو چاہیے فوری طور پہ یہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ نہ سمجھیں کہ امام صاحب جو ہے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس لیے ان کو اٹھایا جائے. تو ان کو چاہیے کہ اس موقع پہ, خاص اس موقع پر ان کو چاہیے کہ انتظار کریں امام کے سلام پھیرنے کا. صحیح. اور دیگر مواقع ایسے ہیں کہ جس میں امام صاحب کی غلطی نمایاں ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بر وقت لقمہ دیا جائے. جیسے امام صاحب جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں, یعنی دوسری رکعت کا قاعدہ کیے بغیر, دوسرے میں بیٹھنا واجب تھا, وہ دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں, وہ تیسری رکعت کے لیے جا رہے ہیں, تو اس وقت فوراً لقمہ دیں اللہ اکبر تاکہ وہ بیٹھ جائیں. یا ایسے معاملہ چوتھی رکعت کا کہ چوتھی رکعت کا قاعدہ کیے بغیر پانچویں کی طرف جا رہے ہیں تو فوراً لقمہ دیں اللہ اکبر تاکہ وہ بیٹھ جائیں. یا پانچویں چوتھی رکعت میں بیٹھ چکے, تحیات پڑھ چکے, وہ سمجھ رہے ہیں دوسری رکعت ہے. اب امام چوتھی کا قاعدہ کرنے کے بعد اٹھ رہا ہے تو یہ پانچویں کی طرف جانا ان کا غلط ہے. تو جیسی پانچویں کی طرف اٹھنے لگے اللہ اکبر فوراً لقمہ دیں اللہ اکبر. یعنی بعض مواقع ایسے فوری لقمہ دیا جائے. موقع پہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی یہ باتیں دیکھی ہیں کہ لقمہ بہت سارے ایک دم شروع ہو جاتے ہیں, 5-6 اسلامی بھائی جو ہے وہ لقمہ دے دیتے ہیں. لقمہ مطلب کس کو دینا ہے یہ؟ اصل میں دیکھیں لقمے کے ایک مسائل ہیں, اس میں چونکہ اتنی باریکیاں ہیں کہ کسی بھی ایک مقتدی کا غلط لقمہ اس کی اپنی نماز کو بھی باطل کر دے گا, اور اس کے لقمے کو امام نے لے لیا تو امام سمیت سارے مقتدیوں کی نماز ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے لقمے کے مسائل الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی مطبوعہ ایک مختصر سی کتاب ہے لقمے کے شرعی احکام. تو یہ کتاب لیں, اور یہ تو سمجھو ہم مقتدیوں کے لیے کہ مقتدی کو, اماموں کے لیے بھی ہے کہ امام کو بھی چاہیے کہ بے محل لقمہ لینا ہے نہیں لینا اس کو بھی سیکھنا ہے. تو یہ لقمے کے مسائل اماموں کو بھی پڑھنے چاہیے اور مقتدیوں کو بھی ان کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ ایک ساتھ سارے لقمہ دیں گے تو لازمی بات ہے کہ امام ہو سکتا ہے پزل ہو جائے, بات سمجھ میں نہ آئے. تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ جو مؤذن جو ہوتا ہے یہ نائب امام بھی ہوتا ہے, اس کو بھی تھوڑا بیدار مغز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چلو امام اگر بھول جائے تو یہ بھی کہیں گم ہو جائے, تو یہ بھی بشر ہے, خطا یہ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کو کم سے کم اس سب ٹینشن لینی چاہیے, ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام صاحب کوئی بھی غلطی نہ کریں. غلطی کر رہے ہوں تو جہاں شریعت نے اجازت دی لقمہ دینے کی فوراً لقمہ دے کر امام کی نماز کو خراب ہونے سے بچائیں. مدی چینل کے ناظرین, ویسے جو صحیح طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ امام کے جو قریب ہے نا, جو پہلی صف ہے, مؤذن اس کے برابر میں ایسے اسلامی بھائی کھڑے ہوں کہ جو پرہیزگار ہوں, شریعت کے احکام جانتے ہوں. کیونکہ بالفرض اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نماز کو کمپلیٹ کون کروائے گا, اس کے بھی احکام ہیں. اسی طرح لقمہ دینے کے احکام آپ نے سنے. تو ظاہر دور بڑا عجیب و غریب چل رہا ہے, اور اب تو ہم صفوں میں بچوں کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں, اور جب بچوں کو پیچھے کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑے تک مسجدوں میں شروع ہو جاتے ہیں. بڑی عجیب و غریب صورت حال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لقمہ دینے کی بھی احکام ہے. جب لائٹ چلی جاتی ہے اچانک یا کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے تو چاروں طرف سے مطلب لقمے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اب کتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر بے محل لقمہ امام نے لے لیا تو سب کی ہی نماز ٹوٹ جائے گی. کتنا نازک مسئلہ ہے. تو لہذا کہاں بولنا ہے, کہاں نہیں بولنا ہے, کیا بولنا ہے, یہ ساری سیکھنے والی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی صحبت عطا کر دے, ایسا ہمیں ماحول نصیب ہو جائے کہ ہم یہ ساری باتیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اگلی کال. صاحب یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ اگر ہم نے رکوع بھی کر لیا, سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بغیر رکوع بھی کر لیا اور سجدہ بھی کر لیا, تو آیا کہ ہمیں واپس آنا ضروری ہے یا وہ ہم سجدہ سہو کر لیں گے؟ انشاءاللہ. اب اس میں یہ کہ سجدہ میں چلا گیا تو سجدے میں جانے کے بعد اب واپس نہیں آئے گا. اب یہ بعد میں پھر سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی ہو جائے گی. اصل میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ظاہر سورت پڑھنا واجب تھا. جی. تو رکوع میں تو رکوع اصل میں دیکھیں رکوع کی حیثیت جو ہے نا نصف قیام جیسی ہے. ٹھیک ہے. رکوع کی جو حیثیت ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاؤں سیدھے رہتے ہیں, کمر جھکتی ہے. تو یہ رکوع کی جو حیثیت ہے یہ ایک طرح سے نصف قیام جیسی ہے. قیام کا گویا ایک ادنا درجہ ایک رکوع میں بھی پایا جاتا ہے. تو یہ وہ نہیں جو قیام اور رکوع میں فرق ہے وہ ایک الگ, لیکن جو کھڑے ہونے کی حیثیت ہے
تو یہ حیت قیام کے زیادہ قریب ہے بمقابلہ بیٹھنے کے. اور چونکہ سورہ فاتحہ اور سورت یہ چونکہ قیام میں پڑھی جاتی ہے تو اس لیے رکوع سے کہا جائے گا کہ یہ واپس آ جائے, چونکہ یہ رکوع کی حیت قیام کی حیت کے زیادہ قریب ہے بمقابلہ بیٹھنے کی حیت کے, سجدے کے مقابلے میں. تو اس لیے کہا جائے گا رکوع میں جانے کے بعد بھی کہ آپ واپس آئیں, قیام کی طرف, سورت پڑھیں اور پھر رکوع کریں. لیکن اگر کوئی سجدے میں چلا گیا تو اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ واپس آؤ, سورت پڑھو, پھر تم نے رکوع کرنا ہے, پھر سجدہ کرنا ہے. اب اس میں یہی ہوگا کہ ان کو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل ہو جائے گی. ٹھیک جی. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی سے بات کر رہا ہوں, مجھے قضائے عمری کا طریقہ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت موقدہ میں اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر ہم سورت ملانا بھول جائیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ اس کا قضاء عمری کا طریقہ. قضاء عمری کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جتنی بھی اپنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان سب کو کیلکولیٹ کریں, کتنی فجر, کتنی ظہر, کتنی عصر, اس طرح ساری نمازوں کو یہ شمار کرنے کے بعد یہ کوئی چارٹ سا بنا لیں, کوئی پیپر ورک کر لیں. تو ایک دن میں 6 نمازیں ان کو پڑھنی ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ان کے فرائض, اور سنتوں کی قضا نہیں ہے, ان کے صرف فرائض, اور 3 رکعت وتر. تو یہ ٹوٹل 20 رکعتیں بنیں گی. تو آسان طریقہ, اس میں کچھ تخفیف والی علماء نے صورتیں بیان کی ہیں, بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ احکام شریعت میں اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ اس میں ایک تخفیف یہ ہے آسانی کہ جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے وتر کے علاوہ, ظہر, عصر, عشاء اور مغرب کی تیسری اور چوتھی, تو ان میں سورہ فاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں. ایک آسانی یہ ہے. اور دوسری آسانی یہ ہے کہ رکوع سجود کی جو 3 تسبیحات ہیں ان کو آپ 3 کے بجائے 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 آسانیاں ہو گئیں. اور تیسری آسانی اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں آخری رکعت, جس کو ہم قاعدہ اخیرہ کہیں گے, تو چاہے وہ مغرب, عشاء, کوئی سی بھی نماز کا قاعدہ اخیرہ ہو, تو اس میں التحیات مکمل پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اب جو درود ابراہیمی اور دعا پڑھی جاتی ہے, ان کے بجائے اللہم صلی علی محمد و آلہ یا و آل محمد اتنا پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں. یہ 3 آسانیاں ہو گئیں. اور چوتھی آسانی یہ ہے کہ جب وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک, یہ آخر تک دعا پڑھنے کے بجائے اللہم اغفر لی یا ربنا اغفر لی, اس کو بھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 دفعہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ رکوع میں چلے جائیں. ٹھیک. تو یہ 4 آسانیاں ہیں جن کو 4 تخفیفات کہیں گے. تو یہ قضاء عمری جن کے اوپر بکثرت ہیں, بہت زیادہ جن کو قضاء عمری ادا کرنی ہے, سال کی نمازیں ان کے ذمہ باقی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ قضاء عمری میں اس طریقہ کار کو اختیار کریں اور تاکہ جلد از جلد اپنی قضاء عمری ذمے سے اتاریں. ٹھیک ہے. اور عام جو نمازیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی روٹین عام نمازوں میں بھی جو ڈیلی اس پہ پڑھی جاتی ہے ان میں بھی یہی عادت اپنا لیں, تو یہ پھر عادت اپنانا یہ غلط ہوگا. یہ تخفیفات صرف قضاء عمری کے حوالے سے ہیں. دیگر نمازوں میں اس طریقے کو اپنانا, اس سے بھی سنتیں چھوٹنے کا سنتیں چھوٹیں گی. 3 مرتبہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے, تو اس کا چھوڑنا مکروہ ہے. لیکن جو قضاء عمری میں ایک کثیر نمازیں ہیں اور وقت کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, تو اس لیے اس آسانی کو اپنایا جا سکتا ہے. اگلے کالر تھے ہمارے. سنت موقدہ میں جو آخری 2 رکعات ہیں اس میں اگر سورہ فاتحہ وغیرہ چھوڑتی تو اب کیا کریں؟ دیکھیں, سنت موقدہ جو ہیں ان کی 4 رکعات میں قرات کرنا فرض ہے, اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, سورت کا ملانا بھی واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو واجب ادا ہو گیا, فرض بھی ادا ہو گیا, لیکن سورت ملانے کا جو واجب تھا وہ رہ گیا. تو اگر کسی نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا تو وہی حکم جو ابھی ہم نے سنا کہ رکوع میں ہے, جب تک رکوع میں فوراً واپس آ جائے. سجدے میں چلا گیا تو اب واپس آنے کی حاجت نہیں ہے. اب یہ تیسری رکعت مکمل کر کے چوتھی میں آئے,
اب چوتھی میں بھی یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب اور سورت ملانا واجب. اب یہاں پہ ڈبل سورت ملانے کا حکم نہیں ہے. اب یہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں. جو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کا واجب چھوٹا ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے سجدہ سہو کر لیں. نماز اگر نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ کوئی سورت پڑھی تو فرض چھوٹ گیا. ہاں اس صورت میں تو یہ ہے پھر نماز ان کو دوبارہ تیسری اور چوتھی رکعت میں یا ان میں سے کسی بھی ایک رکعت میں بالکل بھی نہیں پڑھا اور رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں چلے گا, واپس آ سکتے ہیں. اگر نہیں آئے سجدے میں چلے گئے, رات کا فرض رہ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا. یہ ہوتا ہے جس فرض نماز میں تو یہ آپشن ہے شریعت مطالعہ کی طرف سے آسانی ہے کہ کسی نے پہلی رکعت میں بالفرض سورت فاتحہ پڑھی اور سورت چھوڑ دی تو آپ تیسری رکعت میں سورت پڑھیں گے. صحیح ہے. اگر آپ نے دوسری میں چھوڑ دی تو تیسری میں پڑھ لیں, تیسری میں نہیں پڑھا تو چوتھی میں پڑھ لیں. یعنی جو سورت رہ گئی تھی اس کی آپ تلافی کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن سجدہ سا وہاں پہ بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل جو اس کے پڑھنے کا مقام تھا وہ پہلی رکعت دوسری رکعت میں جو متعین مقام تھا وہاں پہ اس کو پڑھنا تھا. لیکن جو چاروں رکعتیں ہیں جو سنت موقدہ ہیں یا اسی طرح وطر کی جو وہ تینوں رکعتیں ہیں تو ان میں قرآن پاک کا پڑھنا یہ فرض ہے. تو جس نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور کوئی سورت بھی نہیں ملائی تو فرض ہی ادا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. نماز ایسی صورت میں تو پھر سجدہ سہو بھی کفایت نہیں کرے گا. اس نماز کو نئے سرے سے ہی پڑھنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں کال کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے یہ ہے کہ لقمے کے متعلق ابھی مسائل جو انہوں نے بتائے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلے تھوڑا سا کرتے نا, مقتدی سے تھوڑا سا پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں, اور جب مقتدی اپنا سر اٹھاتے ہیں تو وہ امام صاحب جو ہے رکوع سے اوپر نکل چکے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. اصل میں یہ سوال تو ان کا شاید وہ لقمے والا تو نہیں بن رہا, تو تکبیرات انتقالات جو ہوتی ہیں اس حوالے سے کچھ یعنی مقتدی کا امام سے پہلے کچھ کام کر جانا. کبھی امام نے رکوع سے سر اٹھا اور مقتدی پہلے اٹھ گیا تو اس میں یہ ہے کہ مقتدیوں کو امام سے پہلے حرکات و سکنات کرنا منع ہے. امام کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہم نے رہنا ہے. بالکل ساتھ ساتھ بھی چلنا ممکن نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے, لیکن اس طرح جیسے امام نے کچھ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا چاہا تو ہم اللہ اکبر کہہ کے ہم بھی رکوع میں جائیں گے. تو امام کے ساتھ ساتھ ہم یوں پیچھے پیچھے چلیں گے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو امام سے پہلے سر بھی نہیں اٹھانا, امام سے پہلے رکوع میں بھی نہیں جانا, امام سے پہلے سجدے میں بھی نہیں جانا. ہم پیچھے پیچھے رہیں گے. جو امام سے پہلے رکوع سجود میں جاتا ہے, سر اٹھاتا ہے, تو بہت سخت وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ کیا ایسا شخص ڈرتا نہیں ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے بدل دیا جائے. تو اتنی سخت وعید ہے اور ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے. اور مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کے انتظار ہمیں امام کا کرنا ہے. اور امام نے تکبیر کہی, اب وہ رکوع میں جا رہا ہے تو ہم پہلے سے رکوع میں امام سے پہلے نہ پہنچیں. ٹھیک. امام کے ساتھ ساتھ جائیں. امام اگر ضعیف ہے, بوڑھے ہیں اور وہ سجدے سے اٹھتے وقت اب ان کو جانے قیام کی حالت میں, تو اب وہ اپنے سجدے سے اٹھنا نارمل آدمی کا تو آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ضعیف العمری ہے یا بیمار ہیں یا پاؤں میں کہیں چوٹ ہے جس کے باعث وہ اٹھنا ان کے لیے آسان نہیں ہے, تو اب مقتدیوں کو حکم ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے رہیں گے. ٹھیک ہے. ایسے میں وہ ضعیف امام جب تک کھڑا نہ ہو جائے اس سے پہلے ہم کھڑے نہ ہوں. صحیح. جس کنڈیشن سے اب وہ آگے گزرتا جا رہا ہے ہم بھی وہی کنڈیشن آہستہ آہستہ اپنائیں گے. اقتدا اسی کو کہتے ہیں. اقتدا کا معنی یہ, اقتدا کا معنی ہی پیچھے پیچھے چلنا. تو ایسے موقع پر مقتدی امام کے پیچھے رہے گا. یہ نہیں کہ امام کو کہ وہ تاخیر کر رہا ہے مجھے کیا پتا, ہم تو جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں حکم ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی سوال کیا گیا تھا کہ امام صاحب ہیں ضعیف ہیں تو جس کی بنا پہ وہ کھڑے ہونے میں سجدے میں جانے میں بہت تاخیر کرتے ہیں, تو کیا امام کو جلدی نہیں جانا چاہیے مقتدیوں کے اس میں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اقتدا کا معنی یہی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا. جب وہ امام ہیں اور وہی اس جماعت کے اعتبار سے وہی سب سے اولا اور افضل امامت کے لیے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. اور جس طرح وہ رکوع میں جا رہے ہیں, رکوع سے اٹھ رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, سجدے سے اٹھ رہے ہیں, تیسری رکعت دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, تو ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ان سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا اگرچہ ہم تندرست ہوں. ٹھیک ہے.
ہم نے ان کو امام بنایا تو امام کے پیچھے پیچھے چلیں. ٹھیک. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.